صدر آصف علی زرداری کا سڈنی کے بونڈی بیچ فائرنگ واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ بیچ فائرنگ میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر صدر نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا، زخمی پولیس اہلکاروں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے درد کو بخوبی سمجھتا ہے، معصوم شہریوں کے خلاف تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اصولی موقف پر قائم ہے۔ خبر دیں گے بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر 78,000 آپریشن کیے گئے، 700 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ خران سے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت قیام امن کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا گرفتار دہشت گرد ایس ایچ او سٹی خران کے قتل میں ملوث ہیں۔ اکتوبر میں ایس ایچ او سٹی خران کو شہید کیا گیا تھا۔ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 202 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ تمام اداروں نے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ خاران میں آج کامیاب آپریشن کیا گیا۔ دہشت گردوں کے تانے بانے ہمسایہ ممالک سے ملتے ہیں۔ رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سماوا میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں 5 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈی پی او رحیم یار خان کے مطابق ڈاکو ایک شہری سے 6 لاکھ روپے لوٹ کر سماوا کی جانب فرار ہوئے۔ پولیس نے تعاقب کیا، اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 ڈاکو مارے گئے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکوؤں کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ خبر نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ کا روڈ شو، عالمی سطح پر لیگ کے فروغ کی کوششیں تیز۔ نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ کا بین الاقوامی روڈ شو منعقد کیا گیا، جس میں قومی مینز کرکٹ ٹیم کے 6 معروف کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ روڈ شو میں سلمان علی آغا، ابرار احمد، فہیم اشرف، سائم ایوب، شان مسعود اور سعود شکیل نے پاکستان سپر لیگ کی نمائندگی کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق پی ایس ایل کے بین الاقوامی روڈ شوز پی سی بی کی عالمی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے، جن کا مقصد لیگ کو دنیا بھر میں متعارف کروانا اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ پی سی بی حکام کا کہنا ہے کہ ان روڈ شوز کا بنیادی مقصد 6 جنوری 2026 کو 2 نئی فرنچائز کی نیلامی کے لیے عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے، جبکہ اس اقدام سے لیگ کی تجارتی اہمیت، عالمی مقبولیت اور طویل المدتی ترقی کی صلاحیت کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر ایک مضبوط برانڈ بن کر ابھر رہی ہے اور پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیل نہ صرف تفریح بلکہ کھیل سفارتکاری اور مختلف ثقافتوں کی پہچان کا بھی بڑا ذریعہ ہے۔ پی ایس ایل کے عالمی روڈ شو سے لیگ کی ساکھ مزید مضبوط ہونے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کرکٹ کے مثبت تشخص کو فروغ ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ پی سی بی اور پی ایس ایل انتظامیہ مشترکہ طور پر کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کھلاڑیوں کو ملنے والے انعامات سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پی ایس ایل میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ روڈ شو کے موقع پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی گفتگو، کہا قومی کھلاڑی بہت باصلاحیت ہیں۔ پی ایس ایل میں نوجوان ٹیلنٹ کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ 2 نئی ٹیموں کی بڈ کی تاریخ 22 دسمبر ہوگی۔ وسیم اکرم نے کہا کہ پی ایس ایل کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے۔ پی ایس ایل میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دے رہے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے احکامات پر اسلام آباد پولیس کے مؤثر سیکیورٹی اقدامات، وفاقی دارالحکومت میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ایس پی سٹی زون سلیمان ظفر نے کی۔ ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کے انعقاد کا مقصد امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا ہے۔ فلیگ مارچ کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے متحرک ہے۔ جرائم کے سدباب اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تسلسل سے جاری ہیں۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور امن و امان کو برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا، ایک ملاقات میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے کہا، رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ اسمارٹ بناؤ۔ وزیراعظم کے مشیر نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے چل رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ ایک بریفنگ کے دوران باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہیں، جیل میں بہت اسمارٹ تھے، فیض رانا صاحب کو دوبارہ اسمارٹ بناؤ۔ اس پر میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نہیں بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں اس کا حساب کرے گا۔ خبر دیں گے، وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت جاری اصلاحات کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز میں شامل اقدامات کوئی نئی یا اچانک عائد کی گئی شرائط نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہیں۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق آئی ایم ایف کے اہم کنٹری پالیسی فریم ورک میں کوئی نئی چیز شامل نہیں کی گئی۔ حکومت پاکستان نے پروگرام کے آغاز پر اپنی مجوزہ اصلاحاتی پالیسیاں آئی ایم ایف کو پیش کی جنہیں مرحلہ وار ایم ایف ایف پی کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اصلاحات ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ای ایف ایف ایک طے شدہ درمیانی مدت کے اصلاحاتی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے جس میں شامل متعدد اصلاحات پر حکومت پہلے ہی عمل درآمد کر رہی ہے۔ ہر آئی ایم ایف جائزے میں نئے اقدامات شامل کرنا معمول کا حصہ ہے تاکہ پروگرام کے آغاز میں طے شدہ حتمی اہداف بتدریج حاصل کیے جا سکیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثوں کے استعمال کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے، تاہم اس صلاحیت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قانونی اور منظم فریم ورک کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں تقریباً 3 سے 4 کروڑ لوگ ڈیجیٹل اثاثے استعمال کرتے ہیں اور عالمی $100 ٹریلین کی بانڈ مارکیٹ ڈیجیٹل ریلیز کی جانب بڑھ رہی ہے۔ بلال بن ثاقب کے مطابق نیا فریم ورک صرف ٹریڈنگ کے لیے نہیں بلکہ صنعتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پاکستان اگلے 10 سال میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری کو مستحکم کر چکا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا گیا ہے جو نئی سوچ اور ادارہ جاتی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ فائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی کا اجرا بھی اس نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت صوبائی دارالحکومت میں پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ لاہور میں بی آر بی کینال سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا جس کی 52ویں بی ڈبلیو پی اجلاس سے منظوری دی گئی۔ ایشین انفراسٹرکچر بینک کے تعاون سے منصوبہ مکمل کیا جائے گا جس کی یومیہ 54 ملین گیلن سرفیس واٹر حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ لاہور کے 17 لاکھ سے زائد شہری بھی استفادہ کر سکیں گے۔ واٹر ٹریٹمنٹ منصوبہ 2031 تک مکمل ہوگا۔ 120 ایکڑ اراضی پر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب کی جائے گی۔ 5 میگا واٹ انرجی سسٹم کے ذریعے بجلی کی پیداوار بھی کی جا سکے گی۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جلد منصوبہ ایکنک سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صوبے بھر میں آلودہ پانی کو قابل استعمال بنانے پر اہم پیش رفت جاری ہے۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو سوئٹزرلینڈ کے مستند عالمی ادارے کی طرف سے اعلیٰ معیار پارٹنرشپ سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ دفتر کے مطابق پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو ISO 901 اور ISO 27001 سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی ISO اور ISO سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والا اپنی نوعیت کا پہلا منفرد ادارہ بن گئی۔ پنجاب بھر میں سہولت بازار اتھارٹی کی جانب سے مجموعی طور پر 17,000 سے زائد اسٹال قائم کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں 6,000 اسٹال اور نئے بننے والے 10 سہولت بازاروں میں 1,000 اسٹال قائم ہیں۔ پنجاب بھر میں ہفتہ وار لگنے والے 10,000 سے زائد عارضی اسٹال عوام کی سہولت کے لیے موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے عالمی سرٹیفکیشن پر اظہار مسرت اور مبارکباد دیتے ہوئے مزید 3 اضلاع میں سہولت بازار کا آغاز جنوری تک کرنے کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ حکومت نوجوانوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا پہلی ترجیح ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں جس سے اقتصادی سرگرمیاں بڑھیں گی اور روزگار کے مواقع ملیں گے۔ TT کیئر فاؤنڈیشن 12 لاکھ کروم باکس فراہم کر رہی ہے جس میں سے 7 لاکھ کروم
باکس فوری طور پر تقسیم کیے جائیں گے۔ مزید 5 لاکھ کروم باکس جون 2026 تک دیے جائیں گے اور اگلے 2 سالوں میں مزید 30 لاکھ کروم باکس پاکستان بھر کے طلباء و طالبات کو فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے آن لائن تعلیم میں بہتری آئے گی اور طلباء کو ڈیجیٹل وسائل میسر آئیں گے۔ کروم باکس کی تقسیم شفاف طریقے سے کی جائے گی اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے طلباء کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ وہ بھی یکساں تعلیمی سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ میئر کراچی مرتضی واب کہتے ہیں منافق لوگ اس شہر میں مایوسی بیچتے ہیں، حادثوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ انہیں پریس کانفرنس کا موقع ملے۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤنز میں کام ہم کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی قیادت نے ایکشن سے قبل خود کو نجات دہندہ بنا کر پیش کیا۔ شہر نے بہت عزت ان کو دی، وہ اس شہر کے میئر بنے، اس شہر سے ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، صوبائی وزیر بنے، وفاقی وزیر بنے۔ اب ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا تعصب سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نہ سندھو دیش کی بات کرتے ہیں، نہ ہم کسی اور تفریق کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ سندھ کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ اس دن جو بدقسمت واقعہ ہوا کراچی شہر کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ہماری پولیس نے فوری طور پر کارروائی کی اور کارروائی کرتے ہوئے جو چیزیں کرنے کی ضرورت تھی وہ کی گئی، اس کے پرچے بھی کٹے ہیں۔ پھر عدالت جو ہے، اگر عدالت سے کوئی رہائی ہوتی ہے تو اس کا آپ جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر وہ چیز نتھی نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ناخوشگوار واقعہ وہ کسی پیپلز پارٹی کے کارکن نے نہیں کیا، افراد کرتے ہیں نا۔ تو میں تو چاہوں گا 24 تاریخ کو جب مہاجر کلچر ڈے بنایا جائے تو اس کے اندر فاروق ستار صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میک شور کریں اس میں کوئی بدمزگی نہ ہو، ذمہ داری لیں کہ کوئی اشتعال انگیز گفتگو نہیں ہوگی، کوئی تعصب کی، کوئی تفریق کی بات نہیں ہوگی۔ ہم اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپڈیٹ کریں گے رکن قومی اسمبلی سحر کامران کی گڑی خدا بخش آمد۔ بھٹو خاندان کے مزارات پر حاضری دی۔ شہید ذوالفقار بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے مزار پر پھول چڑھائے گئے۔ سحر کامران نے اپنے بیان میں کہا کہ بھٹو خاندان نے جمہوریت اور ملک کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا۔ بیگم نصرت بھٹو نے عامریت کے خلاف تاریخی جدوجہد کی۔ دسمبر کے مہینے میں ہماری قائد بے نظیر بھٹو کو ہم سے چھین لیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مشکل وقت میں جمہوریت کو بچایا۔ سحر کامران کا مزید کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو اصل روح کے ساتھ بحال کیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی شہدا کمیشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ کراچی سی ویو پر خصوصی بچوں کے لیے اسپیشل اولمپکس پاکستان یونیفائیڈ میراتھن 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ میراتھن میں خصوصی بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کراچی سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ویو پر اسپیشل اولمپکس پاکستان کے تحت یونیفائیڈ میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ میراتھن میں ایتھلیٹس اور شوبز شخصیات خصوصی بچوں کے ساتھ دوڑتے نظر آئے۔ منتظمین نے کہا کہ تقریب کا مقصد خصوصی بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں معاشرے میں برابر کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ ہاں جی، آپ نے بھی حصہ لیا ہے؟ ہاں حصہ لیا ہے۔ کتنے کلومیٹر میں؟ 110۔ آپ نے بھی لیا حصہ؟ جی میں نے لیا۔ کتنے کلومیٹر میں؟ 120۔ جی سٹی میں 90% لوگ ہیں جن کو میں نے ٹرین کیا ہے، کیونکہ روڈ رننگ کانسیپٹ ہی میں پاکستان میں لے کے آتا باؤنڈر، اور میں فری ٹریننگ کراتا ہوں، کوئی چارجز نہیں۔ سر میں نے 21 کلومیٹر کیا فرسٹ ٹائم، آج سے 12 مہینے پہلے 120 kg کا تھا میں، اور 12 مہینے بعد اگر یہ 21 کلومیٹر کرنا ہے، یہی میری جیت ہے سر۔ بہت زبردست، بہت اچھا ایونٹ تھا، بہت اچھا آرگنائز کیا ہوا تھا اور کافی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور بہت ایک ہیلدی ایونٹ تھا۔ ایسے ایونٹ ہمارے کراچی میں ہونے چاہیے۔ میں نے 21.1 کیا، یہ میرا سیکنڈ تھا اور میں باٹم کے بعد رننگ کر رہی ہوں، سو اٹ واز اے گریٹ تھنگ اینڈ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں کر رہی ہوں۔ میں کراچی میراتھن بھی کر رہی ہوں، سو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ یہ اچھی پریکٹس بھی تھی اینڈ دس ایونٹ از، پوزیشن تو کوئی نہیں آئی لیکن ختم کر لیا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ Today we have gathered over here to celebrate inclusion. We as an institution play an active role in terms of including the specially abled children, specially abled individuals as a part of our working community, and also in terms of their development to be a responsible citizen. شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سرگرمیاں خصوصی بچوں کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہیں اور معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں۔
कराची क्लार्क के डिफेंस में तहरीक आज़ादी के रहनुमा अल्लाह बख्श यूसुफी के घर डकैती हुई है। 3 डाकुओं ने लूट मार के साथ उम्र रसीदा मियाँ बीवी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम घर से तारीखी तमगे 15 तोले सोना, 30,000 दरहम समेत नकदी और सामान लूट कर फरार हो गए। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे राना कैसर से। कैसर पुजुल क्या बताती है इस बारे में मजीद? जी साजद, आज जो है वो इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ, ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये तहरीक आज़ादी के रहनुमा अल्लाह बख्श यूसुफी जो है उनके घर में ये वाक़या पेश आया है। डिफेंस फेस 4 और कमर्शियल स्ट्रीट में जो है तकरीबन 7 बजे के करीब ये डकैती हुई है। और उनके साहबजादे जो हैं तारिक बिन यूसुफी जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है, उनका कहना ये है कि मैं अपनी बीवी जो कि माजूर है उनको वॉशरूम लेके गया तो पीछे से मुझे डाकुओं ने आके पकड़ लिया और उन्होंने मुझे रस्सी से बांध दिया, जिससे मेरी बीवी भी गिर गई। और ये उनका कहना ये है कि ये 3 डाकू थी जिनकी उम्रें तकरीबन 35 से 40 साल के करीब थी, जबकि डाकू जो है उनके पास असला भी था और उन्होंने हमें दोनों को मुझे बांध दिया और हमें दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया और हमारे से चाबियां लेकर अलमारियों की तलाशी शुरू कर दी। और ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। तकरीबन 7 बजे से शुरू होने वाला, ये लोग वहां से 8 बजे वापस गए हैं डाकू। तमाम तसल्ली के साथ उन्होंने वहां पे डकैती की वारदात की है और इन उमर सीधा बीवी को जो है तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जबकि तारिक बिन यूसुफी का ये भी कहना है कि घर से टोटल जो है तारीखी तमगे, 4 अदद सोने की चूड़ियां, 1 तलाई सेट, 4 अंगूठियां, 80 से 90 हज़ार रुपया पाकिस्तानी कैश, जबकि 30,000 दिरहम जो है वो निकाल लिए गए हैं और वो लूटकर फरार हुए हैं। जबकि डाकुओं ने हमारे मोबाइल फोन्स, नए जूते और कपड़े भी नहीं छोड़े। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है जी और मुलजमान की तलाश जो है उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना कैसर अपडेट करने के लिए। बल्दिया उज़्मा कराची और कमिश्नर कराची स्पेशल अफराद को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरक हो गए। सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर स्पेशल अफराद के लिए अलग ट्रैक बना दिया गया। सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर रैम की तामीर का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कहते हैं 3 तलवार और चुरंगी पर भी रैम का काम शुरू कर दिया गया है। ये इक़दाम इसलिए उन अफराद के लिए उठाया गया है ताकि एक अलग रैम की सहूलत मुयस्सर आ सके। दुनिया भर में डिसेबल पर्सनस की अलग ही अहमियत होती है। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम बेंगवार का मजीद कहना था कि अब हमारा अगला हदफ नुमाइश चुरंगी और शारा फैसल है। हम तमाम शाहराहों पर स्पेशल अफराद के लिए रैम बनाएंगे। खुशियां भरा त्यौहार क्रिसमस 11 दिन बाकी, मसीही बरादरी ने पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मजहबी त्यौहार के हवाले से मंजूर कॉलोनी से रैली निकाली गई। रैली बच्चों और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेंटा क्लॉस की टोपियां पहने छोटे बड़े सब शानदार नजर आए। तफसीलात जानते हैं वहीं मौजूद हमारे नुमाइंदे से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन शारा फैसल गोरा कब्रिस्तान पे, जहाँ पर क्रिश्चियंस ने एक क्रिसमस पीस रैली के नाम से एक रैली निकाली है। यहाँ पर हम इनसे जानते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस डे आ रहा है, उसके हवाले से पीस रैली एक जो है मंजूर कॉलोनी से लेके इसका राउंड अबाउट शारा फैसल से होते हुए वापस फिर ये रैली जो है इसका एंड जो है वो वहीं मंजूर कॉलोनी पे जाके होगा। ये लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड चर्च के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने ये रैली निकाली है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो पास्टर्स फेलोशिप काउंसिल के चेयरमैन जो हैं वो शौकत गिल साहब मौजूद हैं। जी, सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल आज बहुत सख्त सिक्योरिटी के मामला थे और इंतज़ामात भी थे, क्योंकि और भी कुछ रैलीज़ निकल रही थी, बड़े मामलात गंभीर लग रहे थे, परेशानियां थी, मगर खुदा के फजल से और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने और आगे डिस्ट्रिक्ट साउथ की पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ामात को संभाला है और हमें गोरा कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। इसके अलावा हमारी जो अपनी स्काउट्स थी और क्रिश्चियन सोल्जर्स जो थे, एक अदारा है, उनके जो हमारे पास साथ भी कोई 30 से 40 लोग जो थे वो भी हमारे साथ थे। तो इस तरह सिक्योरिटी के इंतजामात इस तरीके से बहुत अच्छे रहे हैं। हम तमाम अदारों का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, जिन्होंने सिक्योरिटी के मामलात में हमारे साथ रहे हैं, हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। 1 दिसंबर से जो है हमारे क्रिसमस की रैली वगैरह जो है वो शुरू हो जाती हैं। 25 दिसंबर तक कंटिन्यू हमारी रैली जो है वो चलती रहती हैं।
कि आपने इनसे भी सुना कि ये पीस रैली निकालने का मकसद ये है कि 25 दिसंबर आने तक मुख्तलिफ मकामात जो हैं उनके ऊपर ये मुसलसल रैलियाँ निकाली जाती हैं तकरीबन डेली की बुनियाद पर। और यहाँ पर आपने देखा कि जोशो खरोश जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दीदनी हैं, उन्होंने एक सिंबल अपने सर के ऊपर कैप का पहना हुआ है जो क्रिसमस का एक सिंबल ये कहते हैं, और ये रैली जो है ये निकाल के अपने इख्तिताम तक होने जा रही है। जी अपडेट करेंगे। गुजरांवाला में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान निदा डार का पालतू कुत्ता चोरी हो गया। साबिक कप्तान निदा डार का पालतू कुत्ता उनके घर के बाहर से चोरी हुआ। इस हवाले से निदा डार का कहना है कि नामालूम चोर घर के बाहर से कुत्ता उठाकर ले गए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि साबिक क्रिकेट कप्तान के पालतू कुत्ते की चोरी की FIR दर्ज कर ली है और कुत्ते की तलाश जारी है।